وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، وقت کی اہمیت، وقت کی قدر و قیمت، اس سلسلے میں آج کے خطبے میں کچھ باتیں کہی جائیں گی. آپ ان کو غور سے سنیں اور وقت کا صحیح استعمال کیسے کرنا ہے اس کو جانیں. قیامت کے دن ہم سے بہت سارے سوالات ہوں گے. تم نے عمر کیسی گزاری؟ عمر کیا ہے؟ یہی وقت ہے. تم نے وقت کیسے گزارا؟ قیامت میں سوال ہوگا جی. نماز کا سوال ہوگا، روزے کا سوال ہوگا، اسی طرح اس کا بھی سوال ہوگا کہ تم نے وقت کیسے گزارا. وقت اللہ نے انسان کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں. سب سے قیمتی نعمت اللہ کی وقت ہے. یہ وقت اللہ نے سب کو برابر دیا ہے. کافر کو، مسلمانوں کو، نبی کو، صحابہ کو، ملحد کو، اللہ کو نہیں مان، سب کو اللہ نے دن رات کے 24 گھنٹے ہی دیے ہیں. نیک لوگوں کو زیادہ وقت، برے لوگوں کو کم وقت، ایسے نہیں ہے. البتہ نیک لوگ اپنے وقت کو صحیح استعمال کر کے بہت سارے کام زیادہ کر لیتے ہیں جو گنہگار نہیں کر پاتے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے بہت سارے علماء وقت کی قدر کیے اور وقت کی قدر کرنے کی وجہ سے کتنی کتابیں لکھے. حدیث کی کتابیں لکھے جی. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کتنی کتابیں لکھے. فتح الباری ان کی بڑی بخاری کی شرح ہے. حافظ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کتنی کتابیں لکھے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتنی کتابیں لکھے. ان کو کوئی کام نہیں، دوسرا سب کوئی کام نہیں. جائیں ہوٹل میں چائے پئیں، ایک 10-15 منٹ وہاں گزاریں، ان سے جا کر بات کریں، ادھر دیکھیں ادھر، کچھ بھی کام نہیں. بس ان کا کام تھا دن رات اللہ کو یاد کریں، کتابیں لکھیں، کھائیں پئیں، آرام کریں، لوگوں کا حق ادا کریں. اتنا یہ بے کار وقت کبھی نہیں گزارتے تھے. تو اس لیے آدمی کو وقت کی قدر کرنی چاہیے. سب سے بڑی دولت وقت ہے. آپ اگر سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے جواہر ہیں، ان سے بھی زیادہ قیمتی نعمت اللہ نے ہم کو دی ہے وقت. جواہر، سونا سب نقصان ہو گیا، پیسہ نقصان ہو گیا. وقت ہے کما لے سکتے، وقت ہے کما سکتے. وقت چلے گیا، سونا دیے تو آتا، جواہر دیے تو آتا، خریدنا چاہیں گے تو آئے گا نہیں جی. ہم سے لدی مر علی قربہ یعجز اہل الارض عن رده.
کل جو ابھی گزر گیا دنیا کے پورے لوگ مل کر بھی کوشش کریں اس کو واپس لانے کی نہیں لا سکتے. یہ تو کل کی بات ہے. 1 گھنٹہ جو ابھی گزرا، 1 منٹ جو ابھی گزرا وہ بھی نہیں آ سکتا واپس. ہماری جو سانس نکلتی ہے ظاہر بات ہے اس کو بھی واپس نہیں لا سکتے. نکل گئی. اتنا قیمتی وقت ہے جی انسان کا. اس لیے انسان کو وقت کی قدر کرنی چاہیے. سب سے بڑی دولت اللہ نے وقت کی دی ہے اور یہ دولت سب کو دی ہے. میں نے سورہ عصر کی تلاوت کی. اللہ نے زمانے کی قسم کھائی. زمانہ کیا ہے؟ وقت ہی نا. وقت کی اللہ نے قدر کھائی، قسم کھائی. پھر اس کا چاند کی قسم کھائی، سورج کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی. یہ سب دن رات کے اوقات ہی ہیں. وقت کتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں کتنی جگہ یہ سب قسم کھائی ہے. لیکن انسان ایسا ہے وقت کی قدر نہیں کرتا. اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ قیامت میں اللہ وقت کے متعلق پوچھے گا کیا. ایسا انسان سمجھتا ہے. بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے، سمجھیں گے بھائی نماز چھوڑے تو اللہ پوچھے گا. بھائی رمضان آیا، روزے اگر نہیں رکھے تو اللہ پوچھے گا. زکوٰۃ نہیں دیے تو اللہ پوچھے گا. وقت کے متعلق کون بھی سوچتا نہیں ہے. وقت کے متعلق اللہ پوچھے گا. بہت بڑا سوال ہوگا. اللہ نے کہا قسم ہے زمانے کی، سارے لوگ گھاٹے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں. سارے لوگ، مسلمان بھی، کافر بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی. لیکن 4 باتیں جس کے اندر ہوں گی وہ اس نقصان سے نکل جائیں گے، اس گھاٹے سے نکل جائیں گے. وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ آمنو، اللہ پر ایمان لائے جی. اس سے مسلمان نکل گئے کافروں سے. اب مسلمانوں میں صرف کلمہ پڑھ کے کتنے لوگ رہتے عمل نہیں کرتے. اللہ نے کہا عاملوا الصالحات. دوسری شرط لگائی اللہ نے، نیکی کے کام کرتے رہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارے. صبح سے لے کر شام تک اسلام نے جیسے کہا ہے ویسے زندگی گزارے. پھر اس کے بعد ایک آدمی اس سے نکلے، دوسرا آدمی وتواصوا بالحق، دین پر قائم رہے اور لوگوں کو وصیت کرے. دیکھو ایمان لانے کے بعد جنت ملے گی نا. جنت سستی نہیں ہے. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کی جو پونجی ہے، اللہ کی جو نعمت بہت بھاری ہے. جان دینا پڑتا، مال دینا پڑتا، سب کچھ دینا پڑتا. سب کو وہ وصیت کرتے ہیں وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کریں. تو نکلے 2 آدمی نکلے. تیسرے اور آخری آدمی وتواصوا بالصبر، نیکی کے کام کرے، ایمان لائے، مسلمان ہوئے. بہت تکلیف ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، کبھی جان بھی دینا پڑے گا، نقصان بھی ہوگا، لیکن صبر کرنا جی. صبر کرو تو جنت کی نعمت ملے گی. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ مومنوں کو، صبر کرنے والوں کو بے حساب دے گا بدلہ. تو یہ 4 باتوں، 4 چیزوں میں سے میں نے کہا سارے لوگ گھاٹے میں ہیں، کافر بھی مسلمان بھی. مسلمان نکلے آمنو عاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان لائے، مسلمان نکل گئے سارے لوگوں میں سے. پھر اس کا نیکی کے کام کیے. اب ہر آدمی کو سوچنا چاہیے میں دن رات میں کتنی دیر مسلمان ہوں. سوچنا چاہیے. عورتوں کو بھی سوچنا چاہیے، مردوں کو بھی سوچنا چاہیے. مسلمان نا ایمان لائے، اسلام قبول کیے، کتنے وقت کی نماز پڑھنا ہے اور کیا کیا کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے. ایمان لانے سے کام نہیں ہوتا، عمل بھی کرنا. اسی لیے کہتے ہیں یہ جو پرندہ ہے 2 پر سے اڑتا ہے.
ایک پر سے پرندہ اڑتا نہیں، ایمان ایک پر ہے، دوسرا پر کیا ہے؟ عمل ہے۔ یہ دونوں پر رہیں گے تو پرندہ اڑے گا۔ ویسا ہی ایک مسلمان صرف ایمان لایا نجات نہیں ملے گی، ہاں عمل بھی کیا اس کو نجات ملے گی۔ اور اونچا درجہ چاہیے کیا؟ تواصوا بالحق، آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہو۔ باپ ہے بیٹوں کو وصیت کرتا رہے گا، امام خطیب ہے وہ لوگوں کو نصیحت کرتا رہے گا، دیکھیے ہم پر پریشانی آئیں گی، سب کچھ ہوگا، حق کو قبول کیے ہیں۔ کبھی تو ایسے کہیں گے ہندوستان سے نکل جاؤ، کبھی کہیں گے CAA آئے گا، تم لوگوں کو اپنی شہریت ثابت کرنی پڑے گی، کبھی مسجدیں گرائی جائیں گی، کبھی مدرسے توڑے جائیں گے، کبھی موب لنچنگ میں مسلمانوں کو مار دیا جائے گا۔ صبر رہو جی، یہ حق پر قائم رہو۔ اللہ نے کہا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، البتہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے تھوڑے ڈر سے، برے ڈر سے نہیں۔ وہ برا ڈر تو جہنم ہے جس سے اللہ کے نیک بندے ڈرتے ہیں اور ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، یا اللہ جہنم سے بچا، جہنم سے بچا، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار کہتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح دو حق کی وصیت کرتے رہے، صبر کی وصیت کیے، مر جاؤ لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑنا جی، صبر کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے کہا لا تشرک باللہ وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اگرچہ کہ تم کو آگ میں جلا دیا جائے، اگرچہ کہ تم کو کاٹ کے بوٹی بوٹی کر دیا جائے، شرک نہیں کرنا جی، ایسے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے مجبوری میں کوئی کلمہ بولنا پڑتا ہے، ہاں جی کسی نے کہہ دیا کچھ اور کلمہ کفر کی بات بول دیا، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، لیکن دل میں ایمان بسا ہوا ہے، وہ مجبوری میں کبھی بولتے ہیں۔ تو دیکھو اللہ نے قسم کھائی، میں نے کہا کہ حساب ہوگا قیامت کے دن، وقت کا کیسے گزارے وقت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد، کوئی بھی آدمی قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے نہیں گزر سکتا، اس کے پیر جم جائیں گے، 5 باتوں کا جواب دینا پڑے گا یا 4 باتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ عن عمرہ فیما افناہ، زندگی کیسے گزارے؟ 10 سال کے ہو گئے، 12 سال کے ہو گئے، لڑکا ہو لڑکی ہو، اب مکلف ہو گئے، اب ان کو دین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ 7-8 سال کے بچے ہیں ان کے لیے نہیں، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے بچے بچیاں 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، لیکن 10 سال کے ہو گئے نماز نہیں پڑھتے، مار کر ان کو نمازی بناؤ۔ آج کون کرتے ہیں جی اپنے بچوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ؟ کچھ بھی ذرا کچھ ہو جائے تو سلا دیتے ہیں گھر میں، نہیں ٹھنڈی پڑتی ہے، بارش پڑتی ہے، سخت دھوپ ہے، مت جاؤ گھر میں، نعوذ باللہ، نماز کے لیے کوئی اہمیت نہیں۔ تو اللہ کے یہاں سے حساب دینا پڑے گا۔ 12 سال کا ہو گیا، 10 سال کا، اب 70 سال کا ہوا تو 60 سال کا حساب دینا پڑے گا۔ سبحان اللہ، ایک ایک دن کا حساب دینا پڑے گا جی، کیسے ہوا، کیا ہوا، تم نے کیا نیکی کے کام کیے، کیا گناہ کیے، سوچ کے دیکھیے، حساب دے سکتے ہیں کیا؟ اللہ نے کہا نا کہ ہمارے فرشتے ہیں، مقرر ہیں، تم جو کچھ بھی کرتے ہو ان کو معلوم ہے، وہ لکھتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ان کے زبان سے جو بھی بول نکلتا ہے ان کو نوٹ کر لیا جاتا ہے۔ کتنا ہے جی؟ تو ہم کو چاہیے کہ پہلی بات یہ بھی عمر تم نے کیسے گزاری، خاص کر نوجوانوں کے تعلق سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی میں آدمی اللہ سے غافل رہتا ہے، جوانی کا جوش رہتا ہے،
जवानी दीवानी बोलते हैं ना, कुछ भी ख्याल नहीं, मस्त रहता है। और जवानी में शैतान जवानों को ज़्यादा गुमराह करता है, कभी फ़ोटो बताता है, कभी लड़कियों को बताता है, कभी और कुछ करता है, गलत चीज़ें खाने पीने के लिए भी कहते रहता है। जवानों का काम यही है कि साहब यहाँ गए, होटल में बैठे, वहाँ गए, गपशप किए। शबाबी फी मामला, जवानी तुम्हारी कैसे गुजरी। इसीलिए जवानी की बड़ी अहमियत इस्लाम के अंदर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। अर्श के साये के नीचे 7 किस्म के आदमियों को जगह मिलेगी। उसमें एक नौजवान ऐसा भी होगा जो अल्लाह की इबादत में ज़िंदगी गुजारा। ये करोड़ नौजवान हैं अल्लाह वाले, अल्लाह की इबादत में ज़िंदगी गुजारे। ये करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ नौजवानों को अर्श के साये में जगह मिलेगी। जवानी के इस्लाम के अंदर बड़ी अहमियत है, इसलिए जवानी का ख्याल करना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने तो भी फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअता फल्यतज़व्वज। नौजवानों सुनो, अगर तुमको शादी की ख्वाहिश है, हैसियत है, शादी कर लो जी। शादी करने से निगाहें नीची हो जाएंगी, इधर उधर देखना लड़कियों को बंद हो जाएगा। वग़द्दुल बसर वअहसनुल लिलफ़र्ज, तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत हो जाएगी। तुम गलत जगह नहीं जाओगे, ज़िना नहीं करोगे, गलत काम नहीं करोगे। कितनी अहमियत अल्लाह के रसूल ने नौजवानों को दी है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अनुमरी फ़ीमा अफ़ना वन शबाबी फ़ीमा अबला वन माली मिन ऐन इक्तसबू व फ़ीमा अनफ़क़हू। कहाँ से माल कमाए, अल्लाह को भूल कर माल कमाए। जुमे की नमाज़ छोड़ के, जुमे की अजान हो गई, कारोबार करते रहते हैं, अरे बड़ा व्यापार आने वाला है, कोई ग्राहक आने वाला है, हराम की कमाई हो गई ना जी। तुम जो है अजान के बाद खुतबा शुरू हो गया, हराम की कमाई कमाए, धोखे की कमाई, गलत माल बेच के कमाए। हिसाब देखो जी, कहाँ से कमाए, कैसा कमाए तुम्हारा माल। एक आदमी को सोचना चाहिए, हर एक आदमी को, मैं किसी का हक तो नहीं मारा, मैं किसी पर जुल्म तो नहीं किया, मेरे पास जो पैसा आया हराम का तो नहीं आया। हराम का पैसा जिनके पास आता है उनकी औलाद बिगड़ जाती है। हराम की कमाई खाने वाले अक्सर लोगों के बच्चे गलत हो जाते हैं, उनके खून के अंदर हराम कमाई का असर होता है, उनको नमाज की ख्वाहिश नहीं होती। बहुत बड़ी मुसीबत है जी। एक तो ये कि माल कहाँ से कमाए, वफ़ीमा अनफ़क़हू वइन अनफ़क़हू, कहाँ खर्च करें। वो सवाल भी बड़ा मुश्किल, ये सवाल भी बड़ा मुश्किल। खाली सिर्फ 2 दिन का कल का हिसाब ले लीजिए आप, कल कितना कमाया, कैसा कमाए, कहाँ खर्च करें, इतना सिर्फ उठा लें, कितनी मुश्किल हो जाएगी। एक दिन का हिसाब भी आदमी देते हुए घबराएगा, नहीं होता जी। आखिरी बात ये फरमाई, तुमको जो दीन की बातें मालूम की अमल करे। कितना सख्त सवाल है जी। ये 5 बातों का जवाब देना पड़ेगा अल्लाह के पास, बाकायदा इनका सवाल होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लोग समझते नहीं कि क़ियामत में हमको वक्त का हिसाब देना पड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़े होकर इन बातों का जवाब देना पड़ेगा। तो इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी से कहा, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 बातों को 5 बातों से पहले गनीमत जानो। शबाबका क़ब्ल हरामिका, यहाँ भी नौजवानों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है, सबक है। नौजवान होना, नेकी कर लो, खूब कमा लो, जो कुछ तुम कर सकते, आखिरत नमाज पढ़ सकते, तहज्जुद पढ़ सकते, हज को गए तो कितना जो है जाकर तवाफ़ कर सकते, क्या क्या नेकी के काम कर सकते थी। नौजवान हो, लोगों की मदद कर सकते, लोगों का बोझ उठा सकते। कहा कि शबाबका क़ब्ल हरामिका,
बूढ़े हो गए, अब तुम मोहताज, ज़रा मस्जिद को पहुंचा दो भाई, कोई पकड़ के लाएगा मस्जिद को। नौजवानी में तुमको चाहिए था कि खूब नमाज पढ़ते, जमातों में शिरकत करते, बूढ़े हो गए, मस्जिद को नहीं आने होता, घर में नमाज पढ़ते। घर में जो नमाज पढ़ेंगे उनका भी सवाब 27 नमाज का मिलेगा। पहले तुम जवानी में पढ़ते थे ना, अल्लाह ताला ने तुम्हारी कदर की, इसलिए अगर यह मजबूर भी हो गया है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उनको सवाब मिलेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आदमी सेहतमंद था, अल्लाह की इबादत करता था, बीमार हो गया जी, अस्पताल में है, कहीं कुछ है, वक्त पर नमाज पढ़ने होता नहीं, ज़ोहर पढ़ता, असर भूल जाता, असर को नहीं होता, कहा कि उसको नेकी लिखी जाएगी। जवानी में सेहतमंद जब था ना, करता था ना नेकी का काम, वो अकाउंट उसका बंद नहीं होता। बीमार भी हो जाए और सब कुछ भी हो जाए, लिखा जाता है। तो मैं कहा घर में भी नमाज पढ़ेंगे 27 नमाज का सवाब मिलेगा। फरमाया, शबाब का क़ब्ल हरम का व सिहत का क़ब्ल सक़म का। तंदुरुस्त होना, चलते फिरते उठते बैठते आते जाते गनीमत है जी, इसको गनीमत समझो। बूढ़े बीमार हो गए, अब तुम लोगों के मोहताज, बूढ़ा हो गया तो भी मोहताज, बीमार हो गया तो भी मोहताज, ले जाकर अस्पताल में दाखिल कर दिए। अब कोई ना कोई रहना, डॉक्टर आएगा, दवा देगा, इंजेक्शन लगाएगा, फुला करेगा। सेहतमंद होना जी, करो, मेहनत करो। बीमार हो जाओगे तो क्या करोगे, नहीं होना। वग़िना का क़ब्ल फ़क़्र का, अल्लाह ने 2-4 पैसे दी ही ना, खर्च करो, आखिरत कमाओ, तुम्हारी कमाई में बरकत होगी। माल देने से घटता नहीं है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से माल में बरकत होती है ना, माल में बरकत होती है। लेकिन देते वक्त नीयत होना कि अल्लाह मैं तेरे गरीब बंदे को दे रहा हूँ, अल्लाह मेरे माल में बरकत दे। अल्लाह नीयत करके देता है, नहीं कोई भी आदमी उठा के दे दिए, ना सोचे ना समझे, कुछ भी नहीं किए, उठा के दे दिए 100 रुपया 50 रुपया, बरकत नहीं होगी। सोचना अल्लाह ने इनका हक़ रखा है, मुझे अल्लाह ने हैसियत दी देने की और इसको मांगने के लिए रखा है, मैं इसको दे देता। अल्लाह तो कबूल कर, अल्लाह बरकत दे। अल्लाह ग़िना का क़ब्ल फ़क़्र का, तुम ज़रा मालदार हो, 2-4 रुपया दे सकते हो, दो जी, तब तुम मोहताज हो जाओगे, हाथ फैलाने के लायक हो जाओगे ना। तुम अगर दिए हो मालदारी में, अल्लाह तुमको फ़कीर नहीं बनाएगा, अल्लाह तुमको लोगों का मोहताज नहीं बनाएगा, अल्लाह तुमको बेनियाज रखेगा। ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये सारी बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताई हैं और फरमाया, फ़राग़ का क़ब्ल शुग़्ल का, टाइम मिलता है अल्लाह को याद कर लो जी, अल्लाह को याद कर लो, कितना फ़ायदा होगा तुम्हारा। अल्लाह को याद करो टाइम जब भी मिलता है। कोई आदमी समझे दुकान है उसकी, कारोबार करता है, गाहक कोई आया नहीं, अल्लाह को याद करते रहता है, कुरान पढ़ते रहता है, तस्बीह पढ़ते रहता है। थोड़ा वक्त मिला, ये गाहक आया, खरीद कर गया, दूसरा गाहक 2 मिनट में कितनी मरतबे सुभान अल्लाह पढ़ लिया। देखो ऐसा है ना, ये तुमको जो खाली वक्त मिलता, इसको तुम गनीमत जाओ नो, काम में लग जाओगे, फिर अल्लाह को याद नहीं करोगे ना। फ़राग़ का क़ब्ल शुग़्ल का, तुम मसरूफ़ होने से पहले जो फारिग होते हो, तुम्हारे पास जो टाइम है, उसमें अल्लाह को खूब याद कर लो। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, निअमतानी मक़बूलुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, 2 नेमतें ऐसी हैं कि अल्लाह ताला ने सबको दी हैं, लेकिन लोग उनकी कदर नहीं करते, धोखे में हैं। क्या 2 नेमतें जी? अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया घर दिया है, कार दिया है, हवाई जहाज नहीं दी, सेहत 2 चीज़ें बताई। क्या? अस्सेहत, तंदुरुस्ती, ये भी अल्लाह ने सबको दी है, सबको दी अल्लाह का।
کہا کہ صاحب الصحہ یہ بتایا، اور تمہارے مشغول ہونے سے پہلے جو فارغ اوقات ہے، یہ دو نعمتیں، نعمتان کی مغبون فیما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ خالی اوقات جی آپ گھر سے نکلے، مسجد کو آئے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ بات کرتے ہوئے آتے ہیں نا، اس کو بھی بے ضرورت باتوں میں انسان وقت نہ چلے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرنے کے واسطے اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی یاد کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو۔ وضو بنا کے گھر سے نکلے، مسجد کو آئے، گھر سے مسجد تک آئے نا، ثواب جی 100 قدم ہے تمہارے گھر سے مسجد، 100 ثواب، اور 100 گناہ مٹائیں گے۔ کتنا بڑا ثواب ہے جی، قدر نہیں کرتے، سمجھتے نہیں۔ اسی لیے دین کی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر اس کو معلوم ہو کہ اتنا ثواب ہے، کون اس کو چھوڑے گا؟ ضرور آئیں گے نا، آ کے یہاں کوشش کریں گے جلد سے جلد مسجد پہنچنے کی۔ جمعہ کا دن ہے جی، کتنے لوگ آئے؟ آدھی مسجد خطبے کے بعد بھری، آدھی مسجد خالی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے کا دن جب ہوتا ہے، گیٹ پر، دروازے پر فرشتے بیٹھ جاتے ہیں۔ صبح سے بیٹھتے ہوں گے، اللہ کو معلوم کب سے بیٹھتے ہیں۔ جو پہلی گھڑی میں آیا ان کو ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب لکھتے، ان کا نام لکھتے، پہلی گھڑی میں آئے، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، ایک ایک کالم بنا کے لکھتے۔ پہلی گھڑی میں جو آئے، سمجھ لیں 11 بجے، ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب۔ سبحان اللہ، 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ کا ایک اونٹ جی۔ ابھی گئی قربانی، کل کا آخری دن تھا، یہ بیل خریدنے کے لیے 50,000 جی، 40,000، اور اونٹ تو لاکھوں میں جاتا۔ کیوں اتنی غفلت ہے؟ وقت کی قدر نہیں۔ اس وقت سے آپ نے اسے کیا، تمہارا نام نہیں ہے اللہ کے رجسٹر میں۔ قیامت کے دن پوچھیں گے اللہ جمعے کی نماز پڑھے؟ ہاں پڑھا۔ اچھا تمہارا نام تو نہیں ہے، فرشتے تو نہیں لکھے نام تمہارا، کیوں اس سے غفلت کی زندگی؟ وقت کے متعلق اللہ پوچھے گا نہیں کیا؟ کوئی مجبوری تھی تمہاری، آئے کچھ بھی حادثہ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، اللہ نہ کرے، لیکن آئے نہیں۔ دوسری گھڑی میں آئے، ایک بھائی ایک گائے کاٹ کے صدقہ کرنے کا ثواب۔ تیسری گھڑی میں بکرا، چوتھی گھڑی میں ایک مرغی، چوتھی اس وقت میں آئے ایک مرغی صدقہ کرنے کا ثواب۔ آخری گھڑی اذان سے تھوڑی دیر پہلے خطیب ممبر پر کھڑے ہونے سے پہلے آئے، ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اب اس کے بعد جتنے لوگ آئے، خطبہ شروع ہو گیا، نہیں ہے جی تمہارا نام۔ کتنی بڑی غفلت ہوئی جی۔ انسان بہت سارے نیکی کا کام خود کر سکتا ہے، لیکن انسان سمجھ میں نہیں آتا ان کے کرنے کے لیے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان 62 شعبہ فاعلیها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق۔ ایمان کے 70 کام ہیں، 60 سے زیادہ کام ہیں یا 70 سے زیادہ کام ہیں، دونوں حدیث آئی ہے۔ سب سے عمدہ، بہترین، زیادہ ثواب لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے ایمان لانا۔ کافر اگر ہے، ایمان سب سے بڑا جی، اسی ایک کلمے سے اس کو جنت ملے گی۔ اور ایک چھوٹی نیکی کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ آپ گئے، دیکھا پتھر ہے، سوچے کہ دیکھو یہ پتھر ہے، کسی کی 2 ویلر اس پر چڑھے گی، گر جائے گا، کوئی بھی ہوگا، اس کو آپ نے ہٹا دیا۔ ویسے ایک حدیث میں جو بھی آیا، ایک آدمی دیکھا ایک درخت کی ٹہنی شاخ نیچے آ گئی ہے، جو بھی جاتے ہیں سر کو مار لگتے ہیں۔ کہا کہ دیکھو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس ڈالی کو کاٹ دیا، لوگ آسانی سے آنے جانے لگے، اس کی وجہ سے اس کو جنت ملی۔ اب ہمارے یہاں دیکھیے، یہ میٹرو کی وجہ سے راستہ تنگ ہو گیا ایک دم،
ٹو ویلر میں آتے لوگ ادھر ادھر 3 ویلر کھڑا دیتے ہیں، آپ تکلیف دیتے ہیں لوگوں کو۔ اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، تکلیف نہیں دینا۔ تم کو کہیں لے جا کے دور کھڑا کرنا چاہیے، چل کر آؤ، ایک ایک قدم پر تم کو نیکی ملے گی، ثواب ملے گا، لیکن لا کے کھڑا کر دیے، آنے جانے والوں کو سب کو پریشانی، تکلیف، سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ بھی دین ہے، دین ہر چھوٹی بڑی نیکی کو بتایا گیا، دین میں ہر برائی کو بتایا گیا ہے، لہٰذا ان ساری باتوں پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ شعوری زندگی، سب ٹھیک ہے کیا ہمیں کرتے سو نہیں جی، غلط ہے جی، 2 ویلر یہاں روکے، یہ دکان والوں کو پریشانی ہوگی، ادھر سے راستہ بند ہو جائے گا، ٹرافک والے کیا بولیں گے، سوچتا ہے جی آدمی، نہیں چل کر جائیں گے، گھر میں 2 ویلر چھوڑے چل کر جائیں گے نا، ثواب ملے گا۔ ایسے ایک مسلمان سوچتا ہے، لیکن یہ سب کب ہوگا؟ شعوری زندگی گزارے تو، یعنی ہر کام سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ ایک انسان کی، ایک مسلمان کی وقت کی قدر کتنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکل جاتے دعا پڑھتے غفرانکا، غفرانکا، صحیح حدیث اتنی ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہ حدیث بھی ہے لیکن ضعیف حدیث ہے۔ صحیح حدیث کیا ہے؟ غفرانکا، کیا مطلب اس کا؟ اللہ مجھے معاف کر دے اللہ۔ غفرانکا مطلب کیا ہے؟ اللہ مجھے معاف کر دے۔ کیا غلط کام کرے جی؟ لیٹرین کو گئے، ضرورت ہے، استنجا کر کے واپس آئے، کیوں اللہ سے معافی چاہتے ہیں؟ کہا کہ اس میں بڑی مصلحت ہے، انسان ایک مسلمان کا ہر وقت ہر منٹ اللہ کی یاد میں گزرتا۔ اب لیٹرین میں تھے، وہاں سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتے، الحمدللہ نہیں پڑھ سکتے، کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے نا، تو اتنا ٹائم میرا گیا نا، اللہ مجھے معاف کر دے اللہ، اتنی دیر میں تیرا نام بھی نہیں لے سکا، تیری تسبیح بھی نہیں پڑھ سکا، تجھے یاد بھی نہیں کر سکا نا اللہ۔ کیسے ہمارے نبی نے سکھایا ہے جی، ہمارا وقت کتنا قیمتی ہے، اس کی قدر آپ کو کرنی چاہیے۔ ہمارا وقت معمولی نہیں ہے، بہت قیمتی وقت ہے، اس کی قدر کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباد اللہ، اللہ کے بندو، اللہ سے توبہ استغفار کرو جی، توبہ استغفار کرو، اللہ معاف کر دے اللہ۔ کتنے گناہ کرتے جی، صبح سے شام تک۔ گناہ کا مطلب یہ سمجھتے لوگ، گناہ کا مطلب شراب پینا، چوری کرنا، نماز چھوڑنا، کسی کو بے حق ناحق مارنا، کسی کو قرض لے کے نہیں دینا، یہ سب گناہ، یہ بھی گناہ ہے جی، بڑے گناہ یہ بھی ہیں۔ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے نا، یہ بھی ایسے ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانَ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی آدمی اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا، شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ نُقَيِّضْ لَهُ قَرِينًا، شیطان کو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ جس بندے کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے اس کو وقت کا صحیح استعمال بتاتا ہے، اور جس آدمی کو اللہ بھلائی نہیں کرنا چاہتا، اس کی غفلت کی وجہ سے وقت کی قدر اس کے پاس کچھ بھی نہیں، بیکار باتیں کرتے رہتا ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر پریشانی ہے جی۔ ہم نے دیکھا اپنے زمانے میں، یہاں تمل ناڈو کے تمل کے لوگ جہاں آتے تھے حج کے لیے، اڈلی کھانے کے واسطے مکے میں آئے نا، پوچھتے اڈلی سانبر کہاں ملے گا، 1 میل دور ہے، جا کر اڈلی سانبر کھا کے آتے۔ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، جانے آنے کتنا دیر لگا جی، اتنی دیر اگر مکے کی مسجد میں نماز پڑھتے، 8 رکعت 10 رکعت نفل پڑھتے، کتنا ثواب ملتا جی۔ کھانے میں ٹائم گیا، باتوں میں ٹائم گیا، کہ جو جاتے ہیں نا کہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے جاتے ہیں، پوچھتے جاتے ہیں
اڈلی کی دکان کہاں ہے، سامبار کی دکان کیا ہے. کیسے بیوقوف لوگ ہوں گے. وقت کی ہمارے پاس قدر نہیں ہے. لہٰذا میرے بھائیوں وقت کی قدر کرو. خاص کر عورتوں سے کہنا یہ ہے، جب بھی بیٹھ جاتی ہیں عورتیں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتی ہیں، کپڑے کی باتیں، زیور کی باتیں، صاحب کس کا رشتہ، کس کا نکاح، کس کے گھر میں کیا طلاق ہوئی، کس کا شوہر خوش ہے، کون بیوی شوہر کو ستاتی اور کون شوہر بیوی کو یہی سب عورتیں بات کرتے رہتی ہیں عام طور پر. اللہ بچائے. ہو سکتا ہے کہ ہماری بہنیں ایسے نہ کرتی ہوں، لیکن وقت برباد بہت کرتی ہیں عورتیں. اس لیے اللہ کے رسول کی بیویوں کو حکم دیا گیا گھر میں رہو، گھر میں رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. دیکھو گھروں میں رہو جی، بناؤ سنگار کر کے مت جاؤ، گھر سے باہر مت نکلو. اور گھر میں رہتے ہوتے یاد کرتے ہو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ کو یاد کرتے رہو. نبی کی بیویوں کو اللہ نے حکم دیا، ہماری بہنوں کو بھی یہی نصیحت ہے. جیسے میرے بھائیوں وقت کی قدر کرو. ہمارا ایک ایک منٹ اللہ کے یہاں حساب دینا ہے ہم کو. ہم قدر کریں گے وقت کی، زندگی میں بڑی برکت ہوگی. اور میں درخواست کروں گا سارے لوگوں سے، جمعے کی اذان ہونے سے پہلے مسجد کو آؤ، ورنہ تمہارا نام نہیں ہے. آئے خطبہ سنیں، 5 منٹ لیٹ سے آئے جی، 5 منٹ لیٹ سے آئے، بس کیا ہوا؟ تمہارا نام نہیں ہے جی، پورا ثواب گیا تمہارا. جمعے کی نماز کا ثواب ملے گا، مسجد کو آنے کا ثواب نہیں ملے گا. تمہارا نام نہیں ہے جمعے کی نماز میں، وہ ثواب الگ ہے، مسجد کو آنے کا ثواب الگ ہے. آپ سارے لوگوں سے درخواست ہے جلد سے جلد. آج تو ہر شخص کے پاس گھڑی ہے، ہر شخص کو جانتا ہے کون سا وقت ہے، آنا چاہیے. آ کے نماز پڑھیں گے ثواب ملے گا نا. سارے لوگ اس کا خیال کریں اور اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں میں استعمال کرنے کی کوشش کریں. اللہ توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.